بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کے گھر میں اتر آیا اور اس نے گھر کے گوشے گوشے کو بقیہ نور سے روشن کر دیا۔ حضرت خدیجہ ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرانی کے عالم میں اپنے ارد گرد دیکھا تو رات کی تاریکی ابھی تک چھائی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ صبح سورج طلوع ہوتے ہی اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے گھر پہنچی تاکہ رات والے خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں۔ جب آپ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، خدیجہ اتنی سویرے کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے ان کو رات کے خواب کا منظر بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ باوقار لہجے میں آپ سے کہا، میری بہن خوش ہو جا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرا خواب سچا کر دیا تو تیرے گھر میں نبوت کا نور داخل ہوگا اور اس گھر سے خاتم النبیین کے نور کا فیض ہر سو پھیلے گا۔ خواب کی یہ تعبیر سن کر حضرت خدیجہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان کے سینے میں تمنا اور امید کے بڑے احساسات کا طوفان بپا ہو گیا، گویا امیدوں کے چراغ جل اٹھے اور تمناؤں کی دنیا آباد ہو گئی۔ چنانچہ اب آپ اس امید پر زندگی بسر کرنے لگی کہ کب انہیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو جس میں ان کے خواب کی تعبیر ہو۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و ایمانت اور حسن اخلاق کے چرچے پورے عرب میں پھیل چکے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ اور ان کے چچا کی خواہش ہے کہ وہ آپ کا مال شام لے کر جائیں تو آپ نے فوراً پیغام بھیجا کہ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اگر آپ مال تجارت شام لے کر جائیں تو میں اوروں کی نسبت آپ کو 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام روانہ ہو گئے۔ اس تجارت میں حضرت خدیجہ کو اتنا منافع ہوا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پھر آپ حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کے ساتھ یمن تشریف لے گئے اور ہر دفعہ حضرت خدیجہ نے آپ کو معاوضہ کے ساتھ تحفے میں ایک اونٹ بھی دیا۔ حضرت خدیجہ بہت سمجھدار خاتون تھی، خوب جانتی تھی کہ تجارت میں غیر معمولی نفع کے پیچھے آپ کی محنت ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے غلام میسرہ سے جو تجارتی سفروں میں آپ کے ساتھ جاتا تھا نفع کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یہ اس شخص کی برکت ہے، باقی لوگ جاتے تو نفع والا سودا دیکھ کر تجارت کر لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جہاں مناسب نفع کی صورت ہوتی وہاں آپ کا مال لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ میسرہ نے دوران سفر پیش آنے والے غیر معمولی واقعات بھی بیان کیے۔ اس نے بتایا کہ شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرجا کے قریب ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو گرجا کے پادری نے مجھے پوچھا کہ یہ درخت تلے بیٹھنے والا شخص کون ہے؟ میں نے کہا، قبیلہ قریش کے ایک شخص ہیں اور اہل حرم سے ہیں۔ پادری نے مجھے کہا، میری معلومات کے مطابق اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس کے علاوہ اس سفر میں نے دیکھا کہ جس وقت سخت گرمی ہوتی 2 فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کرتے تھے، جس کا مشاہدہ حضرت خدیجہ نے بھی آپ کی مکہ واپسی پر کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے یہ سب مشاہدات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیے جو عیسائی عالم تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا، اگر یہ بات سچ ہے تو اے خدیجہ، محمد ضرور اس امت کے نبی ہونے والے ہیں اور یہی زمانہ ان کے ظہور کا ہے، مگر دیکھیے کس وقت ظہور ہوتا ہے۔ میں اسی نبی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان غیر معمولی باتوں کا حضرت خدیجہ پر بڑا اثر ہوا اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے لیے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ تعریف تو ان کی بہت سنی ہے، آپ شادی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے اپنی ایک سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اگر خدیجہ کے ساتھ آپ کے بھتیجے کی شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں؟ خدیجہ سے میرے بھتیجے کی شادی ہو جائے یہ ناممکن بات ہے،
بھلا ایسے کیسے خدیجہ سے شادی ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے کہا اگر شادی ہو جائے تو پھر حضرت ابو طالب نے کہا اگر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ حضرت خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو مالدار عورت ہیں، میرا اور ان کا کیا جوڑ، لیکن اگر یہ خود ان کی خواہش ہو تو مجھے منظور ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے رضامندی کا اظہار سن کر نفیسہ خوشی سے جھوم اٹھی اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے جلدی سے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ کے بعد رشتہ قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ کے رشتہ دار اور حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے اور حضرت ابو طالب نے 500 درہم مہر پر خدیجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، اس لیے آپ کی طرف سے چچا عمرو بن اسد نے شرکت کی۔ اس مبارک شادی کے بعد حضرت خدیجہ ایک محبت کرنے والی وفادار بیوی اور انتہائی شفیق اور ہمدرد ماں کے روپ میں ظاہر ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا واقعی ہر اعتبار سے ایک بہترین رفیق حیات تھیں۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست سے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند رسالت پر فائز ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے آپ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔